للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی مجھے سن رہے ہیں ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میرے پاس کسی کی بہت چھوٹی سی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے تو بہت چھوٹی سی، لیکن دوسروں سے بہت مختلف ہے۔ میری اپنے تمام دیکھنے والوں، سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ میری کہی ہوئی بات کسی کے دل میں اتر جائے، کسی کو سمجھ آ جائے، تو شاید وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے، جس کا ثواب آپ کو اور مجھے قیامت تک ملتا رہے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ لکھنے والا لکھتا ہے، ایک گاؤں میں ایک غریب نائی رہا کرتا تھا جو ایک درخت کے نیچے کرسی لگا کر لوگوں کی حجامت کرتا۔ مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ اس کے پاس رہنے کو نہ تو گھر تھا، نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے، صرف ایک چادر اور ایک تکیہ اس کی ملکیت تھی۔ جب رات ہوتی تو وہ ایک بند اسکول کے سامنے چادر بچھاتا، تکیہ رکھتا اور سو جاتا۔ ایک دن صبح کے وقت گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف شور و غل تھا۔ وہ اٹھا اور اسکول کے ساتھ بنی ٹینکی پر چڑھ گیا، چادر بچھائی، دیوار کے ساتھ تکیہ لگایا اور لیٹ کر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ لوگ اپنا سامان، گھر کی قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہے تھے۔ کوئی نقدی لے کر بھاگ رہا تھا، کوئی زیور، کوئی بکریاں، تو کوئی کچھ نہ کچھ قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہا تھا۔ اسی دوران ایک شخص اس کی طرف بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے سونے کے زیور، پیسے اور کپڑے اٹھا رکھے تھے۔ جب وہ شخص اس نائی کے پاس سے گزرا تو اسے سکون سے لیٹا دیکھ کر غصے سے بولا، ساڈی ہر چیز اجڑ گئی ہے، ساڈی جان تے بنی ہے تے تو ایتھے سکون نال لمیا پیا ہے۔ یہ سن کر نائی بولا، لالے آج ہی تے غربت دی چس آئی ہے۔ جب میں نے یہ کہانی سنی تو میں بہت ہنسی، مگر پھر ایک خیال آیا کہ شاید روز محشر کا منظر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، جب تمام انسانوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایک طرف غریبوں کا حساب ہو رہا ہوگا، 2 وقت کی روٹی، کپڑا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا حساب ہو رہا ہوگا۔ ایک طرف امیروں کا حساب ہو رہا ہوگا، پلازے، دکانیں، فیکٹریاں، گاڑیاں، بنگلے، سونا اور زیورات، ملازم، پیسہ، حلال، حرام، عیش و آرام، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اپنی چیزوں کا حساب کتاب دیتے ہوئے پسینے سے، شرابوں اور خوف سے ان کا جسم تھر تھرا رہا ہوگا۔ شاید اسی نائی کی طرح غریب ان امیروں کو دیکھ رہے ہوں گے، چہرے پر ایک عجیب سا سکون، اور شاید دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں گے، آج جیتے غربت دی چاس آئیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی اور اللہ کی رضا کے مطابق استعمال اور تقسیم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج میں اور ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اتنا رزق عطا فرما کہ جس سے ہم اپنے آپ کو سنبھال سکیں، ہمیں اتنا رزق مت عطا فرما کہ جس سے ہمیں قبر میں جواب دینا پڑے، اور ایسا رزق بالکل عطا نہ فرمانا جو حرام ہو اور قبر میں ہمیں اس کا جواب دیتے ہوئے مشکل پیش آئے۔ اللہ پاک ہمیں اتنا رزق دے کہ ہم تیرے بندوں میں بانٹ سکیں، اتنا رزق نہ دیں کہ ہم خود جمع کر کے غریبوں کو دیکھتے رہ جائیں۔
میرے پاک اللہ ہمیں اتنا رزق دیں کہ جو حلال کا ہو، ہمیں حرام کے رزق میں کبھی مت ڈالنا میرے پاک پروردگار۔ سب بولو آمین یا رب العالمین۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى